اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. روایات میں ملتا ہے کہ پل صراط پر جب انسان پہنچیں گے اپنے اعمال کا حساب دے چکے ہوں گے، عبادتیں، ریاضتیں، صدقات و خیرات، حقوق العباد، حقوق اللہ کا تمام سوالات اور جوابات ان کے ہو چکے ہوں گے. میزان میں ان کے اعمال کو تول لیا گیا ہوگا اور ہر بندے کا حساب مکمل ہو چکا ہوگا. جب ہر سوال کا جواب دے کر انسان پل صراط پر پہنچے گا تب آواز قدرت آئے گی کہ انہیں روک لو اور ان سے پوچھو کہ ابھی ان کو اجازت نہیں ہے پل صراط پر سے گزرنے کی، پل صراط پر قدم رکھنے کی، جب تک یہ جواب نہ دیں ایک سوال کا. وہاں پر انسان پریشان ہوگا کہ میں تو ہر سوال کا جواب دے آیا ہوں، اپنے معاملات کلیئر کر آیا ہوں، ہر جو چیز تھی اس کو میں نے واضح کر دیا ہے، وہاں پہ حساب و کتاب ہو چکا ہے، میزان میں میرے اعمال کو تولا جا چکا ہے. اب یہ کون سا سوال باقی رہ چکا ہے کہ جس کا جواب دیں گے تو پل صراط پہ قدم رکھنے کی اجازت ملے گی؟ تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سوال کون سا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ وہاں پر روک کر پوچھا جائے گا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا کارڈ تمہارے پاس ہے، ان کا پاسپورٹ، ان کا اجازہ تمہارے پاس موجود ہے؟ جس کے پاس تمام اعمال ہوں گے مگر جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کا پروانہ نہیں ہوگا، اس کو پل صراط پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب جو پل صراط پر پہنچ چکے ہیں مطلب وہ مومنین ہیں، یعنی کہ انہوں نے وہ جواز جو ہے جناب امیر کی ولایت کا وہ وہاں پہ دکھا دیا ہے، ثابت کر دیا ہے. جب جناب امیر کی محبت اور ان کی ولایت دل میں ہوگی تو پھر پل صراط پہ جایا جائے گا، اور یقیناً ہر مومن پل صراط کو کراس کر لے گا، دیر سے کرے جلدی کرے کیسے کرے، ہر مومن جناب امیر کی ولایت کا دم بھرنے والا پل صراط کو کراس کر لے گا. یہاں پر روایات میں ملتا ہے کہ پل صراط کو کراس کرنے والے، پل صراط کو پار کرنے والے افراد کی 4 قسمیں ہوں گی. پہلی قسم وہ جو معصوم فرماتے ہیں کہ بجلی کی رفتار سے پل صراط کو کراس کر جائے گا، کسی قسم کی اس کے اوپر کوئی پریشانی کی مصیبت، کوئی راہ میں رکاوٹ نہیں آئے گی. دوسری قسم وہ ہے کہ یہ افراد دوڑتے ہوئے پل صراط کو کراس کر لیں گے. تیسری قسم یہ ہے کہ وہ ٹہلتے ہوئے آرام آرام سے چلتے ہوئے تھوڑی سی ٹھوکر لگے گی سیدھے ہو کے پھر پل صراط کو کراس کر لیں گے. اور چوتھی قسم وہ ہوگی جو کبھی گریں گے پھر اٹھیں گے پھر چلیں گے پھر گریں گے، رستے میں اتنی مصیبتیں اتنی پریشانیاں لاحق ہوں گی کہ پل صراط جو ہے کسی کے لیے ایک لحظے کا سفر ہے تو اس شخص کے لیے 30,000 سال کی مسافت قرار پائے گا. اپنے اعمال کی وجہ سے 30,000 سال اس کو پل صراط کراس کرنے میں لگ جائیں گے. اب کیا ہے کہ اپنے اعمال کا حساب ضروری نہیں کہ ہر بندہ جہنم میں جائے گا تو اس کا معاملہ کیا جائے گا. پل صراط کراس کرنے والے جو جنت میں جا رہے ہیں، پل صراط سے گزر رہے ہیں، ان کے معاملات بھی ایسے رہیں گے کہ رستے کی رکاوٹیں، اندھیرا اور حشرات اور طرح طرح کی مصیبتیں، جہنم کی تپش، اس کے شعلوں کی تپش جو ہے وہ اس کو محسوس ہوگی، لیکن وہ گرتا پڑتا اٹھتا لڑکھڑاتا ہوا پل صراط کو کراس کر ہی لے گا. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کی یہ مسافت 30,000 سال کے برابر ہوگی. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں جہاں پر جناب امیر علیہ السلام کی ولایت عطا کی ہے
ہمیں اپنے حقوق اللہ بھی پورے کرنے اور حقوق العباد کا بھی خاص طور پہ خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔